سر صحافت کا آغاز کیسے کیا؟ جی میں تو حادثتاً آیا ہوں، مجھے بالکل پتہ ہی نہیں تھا صحافت کا۔ جب آپ نے صحافت شروع کی تو اس وقت میں صحافتی مشکلات کیا تھی؟ بڑا سخت دور تھا، خبریں سینسر ہوتی تھیں، میں خود اس کا نشانہ بنا، میری ٹرانسفر توسے کر دی گئی، جہاں پہ بس بھی سیدھی کوئی نہیں جاتی تھی۔ سر سپریم کورٹ کا تا یاد نااہلی کے خلاف فیصلہ آ چکا ہے۔ ایک وزیر اعظم جو کروڑوں لوگوں کی خواہشات پر اور ان کے ووٹوں سے بنتا ہے، 184 کے ذریعے، کبھی توہین عدالت کے ذریعے نکال دیتے ہیں۔ وزیر اعظم کو نکالنے کے دو ہی طریقے ہیں، یا وہ خود ریزائن کرے یا اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ جائے۔ مسلم لیگ نون کہیں بھی نظر نہیں آ رہی، نہ کوئی جلسے، نہ کوئی منشور، نہ کیمپین۔ ریالٹی یہ ہے کہ نون لیگ اپنے ٹکٹس فائنل کر رہی ہے۔ جو 50% حصہ ہوتا ہے الیکشن کا، وہ ٹکٹس صحیح بانٹنا ہوتا ہے۔ اگر لمبی کمپین بھی ہو جائے نا مہینے سے، اس کا بھی مزہ نہیں رہتا۔ پی ٹی آئی کے ساتھ البتہ زیادتی ہو رہی ہے۔ سر مسلم لیگ نون الیکشن میں جانے کے لیے آپ کو تیار نظر آتی؟ جی بالکل تیار ہے۔ ابھی تک تو ٹکٹس کا بھی سر وہ فیصلہ ہی نہیں کر پائے۔ انہوں نے اس دن فیصلہ کرنا ہے جس دن آخری دن نام واپس لینے کا دن ہوگا۔ ہمارے جو جمہوری نظام ہے، اس کے تسلسل کے لیے یہ الیکشن بہت ضروری ہے۔ بہت ضروری ہے، ہر الیکشن بڑا ضروری ہے۔ آپ ان دونوں شخصیات میں سے کس کو سمجھتے ہیں کہ جو مسلم لیگ نون کو بہتر لیڈ کر سکتی ہے؟ دیکھیں ابھی تو نواز شریف کو ہی کرنا چاہیے۔ مفتاح اسماعیل یا اسحاق ڈار؟ دیکھیں میں تو اسحاق ڈار کو بڑا آئیڈیلائز کرتا تھا، لیکن جو 16 مہینے کی جو ان کی کارکردگی تھی وہ اچھی نہیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو پالی ٹاک بائی آغا زبیر خان۔ جیسے جیسے پاکستان میں الیکشن کے دن قریب آتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے ملک کی سیاسی صورتحال تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ اسی بدلتی صورتحال پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے وقت لیا ہے پاکستان کی ایک ایسی مشہور شخصیت جو کہ نہ صرف پاکستان کی سیاسی صورتحال بلکہ گراؤنڈ پولیٹکس پر ایک گہری گرفت رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی شخصیت ہے جو کہ عمومی طور پہ لوگوں کے گھر ان سے ملنے خود جایا کرتے ہیں، لیکن آج ہم ان سے ملنے ان کے گھر آئے ہیں۔ تو آئیے آپ کو ملواتے ہیں پاکستان کے نامور معروف تجزیہ کار جناب سہیل وڑائچ صاحب۔ بہت شکریہ۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ تھینک یو جی۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی۔ سر صحافت کا آغاز کیسے کیا؟ جبکہ آپ تو یہ آپ کا ذاتی فیصلہ تھا، شوق تھا، یا آپ کسی سے انسپائر تھے؟ نہیں جی میں تو حادثتاً آیا ہوں، مجھے بالکل پتہ ہی نہیں تھا صحافت کا۔ میں تو CSS کرنا چاہتا تھا، MA انگریزی کا طالب علم تھا۔ تو اسی زمانے میں کسی نے مشورہ دیا کہ اگر آپ کرنٹ افیئرس کے بارے میں آگاہی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اخبار جوائن کریں۔ جب میں اخبار میں آیا اور میں نے وہاں کام شروع کیا تو پھر مجھے لگا کہ دس از مائی کپ آف ٹی، اور پھر میں نے نہ CSS کا ایگزام دیا نہ کچھ اور کیا، پر میرا دل یہاں لگ گیا اور بس اس وقت سے صحافت ہی کر رہے ہیں۔ سر جس دور میں آپ نے صحافت شروع کی، ویسے تو پاکستان میں کبھی بھی صحافت آسان نہیں رہی، لیکن جب آپ نے صحافت شروع کی تو اس وقت میں صحافتی مشکلات کیا تھی؟ دیکھیں اس وقت مارشل لا تھا جنرل ضیاء الحق کا، بڑا سخت دور تھا، خبریں سینسر ہوتی تھیں، اخبار سینسر ہوتا تھا۔ میں خود اس کا نشانہ بنا۔ میں اس زمانے میں کالج میں پڑھاتا بھی تھا، تو میری ٹرانسفر، میں راوی روڈ لاہور پہ پڑھاتا تھا، میری ٹرانسفر توسے کر دی گئی، جہاں پہ بس بھی سیدھی کوئی نہیں جاتی تھی، 3 بسیں بدل کے جانا پڑتا تھا۔ تو یہ مشکلات تو پھر آتی رہتی ہیں ہر پیشے کی۔ ڈاکٹروں کو جیسے ہر روز کرائسس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، صحافیوں کو بھی مشکلات آتی ہیں، سیاستدانوں کو کبھی اقتدار مل جاتا ہے تو کبھی بیچاروں کو تختے پہ چڑھنا پڑ جاتا ہے۔ تو ہر پروفیشن کی اپنی مشکلات ہیں، ہماری یہ مشکل ہے۔ سر ایک دن جیو کے ساتھ نے آپ کو نہ کہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں مقبولیت دی، اور بلکہ آج عام پاکستانی شہری آپ کو ایک دن جیو کے نام سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو یہ پروگرام شروع کرنا آپ کا مشورہ تھا، یا اگر کسی اور کا تھا تو پھر سہیل وڑائچ جی کیوں؟ نہیں، پروگرام تو میں نے شروع نہیں کیا، پروگرام تو چینل والے ہی شروع کرتے ہیں، لیکن میں ایک پروگرام پہلے اخبار کے لیے کرتا تھا، اس کا نام ایک دن سیاستدان کے ساتھ۔ تو وہی پروگرام جو ہے اس کو ہم نے تھوڑی ویژول چینجز کے ساتھ اور ٹی وی کے لیے شروع کیا، اور یہ کامیاب ہو گیا۔ تو سر آپ نے یعنی کہ خود سے اس میں انٹرسٹ نہیں لیا، یہ آپ کے اوپر؟ نہیں، میرا انٹرسٹ تھا کہ میں ٹی وی جوائن کروں، لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ تو انٹرویو کے لیے ہمیشہ سے میرے جنگ میں بھی مجھے بڑی امپورٹنس دی جاتی تھی، اور جو اتنے امپورٹنٹ انٹرویو ہے وہ میں ہی کیا کرتا تھا۔ تو انٹرویو تو میرا شعبہ پہلے سے تھا، لیکن اس پروگرام کے لیے پھر مجھے چنا گیا، کیونکہ پہلے سب سے ہم نے سیاستدانوں کے انٹرویو شروع کیے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ دوسرے شعبوں کی طرف آئے۔ سر کرنٹ افیئرس کی طرف آتے ہیں۔
سر سپریم کورٹ کا تا یاد نااہلی کے خلاف فیصلہ آ چکا ہے اور 62(1)(f) کے تحت اب فیوچر میں کسی بھی سیاستدان کو تا یاد نااہل نہیں کیا جا سکتا، اور اس فیصلے کا خیر مقدم پی ٹی آئی کے بھی کافی سارے لیڈرز نے کیا ہے، اور پیپلز پارٹی کے بھی بلاول بھٹو صاحب نے بھی کل بیان دیا کہ یہ خوش آئند فیصلہ ہے، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، میں بھی بڑا اس کو خوش آئند سمجھتا ہوں، اور دیکھیں سیاستدانوں کو یہ ایک وزیر اعظم جو کروڑوں لوگوں کی خواہشات پر اور ان کے ووٹوں سے بنتا ہے، اس کو چند لوگ بیٹھ کے جو ہے کبھی اس کو آرٹیکل 184 کے ذریعے، کبھی توہین عدالت کے ذریعے نکال دیتے ہیں۔ یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ وزیر اعظم کو نکالنے کے دو ہی طریقے ہیں، یا وہ خود ریزائن کرے یا اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ جائے۔ یہ جو عدالتوں کے ذریعے نکالنے کا طریقہ نیا ایجاد ہوا تھا 58(2)(b) کے بعد، تو یہ غلط ہے۔ اور اسی طرح اس کے بعد پھر کیا کرتے تھے، پہلے نکالتے تھے پھر تایاد نائل کر دیتے تھے، تو یہ دونوں طریقے غلط ہیں، اور اس سے پاکستان کی سیاست کمزور ہوئی ہے، سیاسی جماعتیں کمزور ہوئی ہیں، اور لوگوں میں ایک خوف چھا گیا ہے کہ ہم سیاست کریں گے تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ سر اس سے یہ تاثر بھی تو لیا جا سکتا ہے کہ جو لوگ کرپشن کرتے ہیں یا اس سیاسی جو ایک شعبہ ہے اس کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں پاور پالیٹکس میں، تو ان لوگوں کا راستہ ہموار نہیں ہوتا؟ نہیں، دیکھیں ہر چیز کے، ہر جو جرم ہے اس کی سزا آئین میں، قانون میں پہلے سے موجود ہے۔ آپ کرپشن کی سزا جو ہے کیا وہ ختم ہو گئی ہے آئین سے، قانون سے؟ آپ کرپشن کے تحت ٹرائل کریں، آپ کرپشن کے تحت ان کو نااہل کریں۔ آپ 62 63 کیوں یوز کرتے ہیں؟ آپ ان کو کرپشن چارجز میں کریں نا، تاکہ پتہ چلے کہ دراصل وہ کرپٹ تھے۔ سر الیکشن میں 30 دن سے بھی کم کا وقت رہ چکا ہے، اور دیکھا جائے تو سپریم کورٹ نے تا یاد نااہلی کے بعد کے فیصلے کو ختم کرنے کے بعد میاں نواز شریف صاحب کا وزارت عظمیٰ کا آخری جو رکاوٹ تھی وہ بھی دور ہو چکی ہے، لیکن جہاں تک تحریک انصاف کو کمپیریٹیولی دیکھیں اور پیپلز پارٹی کو دیکھیں تو سارے الیکشن بھی گراؤنڈ پالیٹکس اس وقت کر رہے ہیں اور الیکشن کی مہم کا حصہ بن رہے ہیں، لیکن دوسری طرف مسلم لیگ نون کہیں بھی نظر نہیں آ رہی، نہ کوئی جلسے، نہ کوئی منشور، نہ کوئی ایسی ریلیز، نہ کیمپین۔ تو سر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ اس وجہ سے ریلیکس بیٹھے ہیں کہ ان کو کوئی بہت شیورٹی یا کوئی بہت خاص یقین دہانی کرا دی گئی، یا ان کو الیکشن نظر ہی نہیں آ رہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ ساری جتنی آپ نے باتیں کی ہیں ساری پرسیپشنز ہیں، ہر ریالٹی نہیں ہے۔ ریالٹی یہ ہے کہ نون لیگ اپنے ٹکٹس فائنل کر رہی ہے، اور جو 50% حصہ ہوتا ہے الیکشن کا وہ ٹکٹس صحیح بانٹنا ہوتا ہے، کمبینیشن بنانا ہوتا ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ اتنے دن ہم نے کمپین کرنی ہے اور کتنے دن افیکٹو رہتے ہیں۔ اگر لمبی کمپین بھی ہو جائے نا مہینے سے، تو وہ جو ہے اس کا بھی مزہ نہیں رہتا۔ پی ٹی آئی کے ساتھ البتہ زیادتی ہو رہی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کو پتہ نہیں کہاں بیچارے بیٹھ کے ٹکٹ کا فیصلہ کریں گے، کیسے کریں گے، کہ ان کے کوئی سسٹم چل بھی رہے ہیں یا نہیں چل رہے، تو یہ اس کو ڈیفینیٹلی دھچکا ہے اور اس کو ڈس ایڈوانٹیج ہے، اور یہ ڈس ایڈوانٹیج کیا اس سے وہ کوپ کر پائے گی یا نہیں کوپ کر پائے گی، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ لیکن سر مسلم لیگ نون الیکشن میں جانے کے لیے آپ کو تیار نظر آتی؟ جی بالکل تیار ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ تیار ہیں، وہ ہر روز میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ابھی تک تو ٹکٹس کا بھی سر وہ فیصلہ ہی نہیں کر پائے۔ ٹکٹ کا دیکھیں یہ حکمت ہوتی ہے جس کو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ فیصلہ نہیں کر پاتے، وہ انہوں نے اس دن فیصلہ کرنا ہے جس دن آخری دن نام واپس لینے کا دن ہوگا، تاکہ ان کے جو احکامات ہیں وہ پارٹی کے لوگوں کے لیے جو ہے ان کو بجا لانا ضروری ہو۔ اگر وہ پہلے سے کر دیں گے تو اور کینڈیڈیٹ بن جائیں گے۔ تو سر وہ بیانیہ کب بنائیں گے؟ کیسے، کس بیانیے کے ساتھ الیکشن میں جائیں گے؟ صرف اسی بیانیے کے ساتھ الیکشن میں جائیں گے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، ہمیں نکال دیا گیا؟ اور یہ دیکھیں گزارش یہ ہے نا کہ پاکستان میں جو ہے یہاں تو یہ بیانیہ بھی چل جاتا ہے کہ امریکہ نے جو ہے وہ میری حکومت گرائی ہے، تو وہ بھی کوئی بیانیہ بنا لیں گے اور پتہ نہیں چل ہی جائے۔ پہلے بھی نواز شریف کا بیانیہ چلتا ہی رہا ہے نا، پہلے پیپلز پارٹی کے مقابلے میں کیا بیانیہ تھا ان کا، ٹھیک ہے، جنرل ضیاء الحق کے وہ لاڈلے کے طور پہ چیف منسٹر بنے تھے،
تو کیا 88 میں کیا ان کا جو تھا وہ بیانیہ تھا کہ ہم ضیاء الحق کے وارث ہیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے ڈیولپمنٹ کا اس وقت بیانیہ بنا لیا. تو اب بھی وہ ڈیولپمنٹ کا، عدلیہ کی پرانی زیادتیوں کا، اسٹیبلشمنٹ کی پرانی زیادتیوں کا، اور بیسیکلی نواز شریف کا جو فوکس رہا ہے ہمیشہ وہ معیشت رہا ہے. اگر آپ دیکھیں تو 2018 میں بھی 2013 میں بھی جو ان کا منشور تھا وہ معیشت کے ارد گرد گھومتا تھا. تو ان کی جو اسٹرینگتھ رہی ہے وہ معیشت رہی ہے. ٹھیک سر، لنڈن پلان کی بات کی جاتی رہی ہے، اور جب سے پی ٹی آئی کو حکومت سے چلی گئی پی ٹی آئی، اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ یہ الزام پی ٹی آئی بار بار مسلم لیگ نون پر لگاتی رہی، میاں نواز شریف صاحب پر، کہ انہوں نے تحریری طور پر اسٹیبلشمنٹ کو لکھ کے دیا کہ ہمیں ایک تو سرعام معافی نامہ چاہیے، اور ہمیں سارے کیسز، پوری فیملی کو کیسز ختم کر دیے جائیں، اور نواز شریف صاحب کی واپسی بھی اس میں بشمول شامل تھی. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ لنڈن پلان واقعی ایک حقیقت تھی، اور حقیقت تھی تو یہ کہاں تک اس کی ایگزیکیوشن ہو چکی ہے؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی پلان بنا ہے، میرا نہیں خیال، یہ ایسے ہی ہے، پروپیگنڈا ہے. لیکن یہ درست ہے کہ کوئی نہ کوئی معاملات تو ظاہر ہے طے ہوئے ہیں، اور وہ طے اس لیے ہو گئے کہ جب عمران خان سے لڑائی ہو گئی اسٹیبلشمنٹ کی، اور جنرل باجوہ کے زمانے میں ہو گئی، تو ظاہر ہے ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ کا بھی یہ طریقہ ہے اور سیاسی پارٹیوں کا بھی یہ طریقہ ہے. اس کو ہم لاکھ برا کہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بھئی جب ایک پارٹی سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کے مخالف سے اسٹیبلشمنٹ کی بن جاتی ہے. وہ سیاسی جماعت بھی انتظار میں ہوتی ہے. جب نواز شریف سے لڑائی ہوئی تو عمران خان تیار بیٹھے تھے اسٹیبلشمنٹ کی گاڑی میں بیٹھنے پہ، اور جب عمران خان کی لڑائی ہوئی تو نواز شریف تیار بیٹھے تھے اسٹیبلشمنٹ کی گاڑی بیٹھنے میں. تو ایسے ہی ہوا ہے. تو دونوں فریق جب راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ لیکن سر آپ یہ بات وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی ڈیل نہیں ہوئی؟ نہیں، یہ ڈیل تو پھر آٹومیٹک ہو جاتی ہے نا. میری اور آپ کی جو لڑائی ہو گئی، اور یہ جو ہمارے سامنے کیمرہ مین ہے، تو ان کو کرسیاں خالی نظر آ رہی ہیں، تو انہوں نے کرسیوں پہ تو بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے. یہ آٹومیٹک ڈیل ہے. بالکل سر. سر نیشنل سیکیورٹی کے نام پر ملک کی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی ویسے ہی مقتدرہ کے پاس رہی ہے. فارن پالیسی پر ویسے ہی انہوں نے آج تک کسی کی مداخلت پسند نہیں کی، اور جس نے کی ہے وہ اس کا انجام آپ بخوبی جانتے ہیں. سر اس کے بعد 9 مئی کے واقعے کے بعد دیکھا یہ جا سکتا ہے، تاثر بھی یہی ہے کہ لا اینڈ آرڈر اینڈ گورننس بھی اب وہی سنبھال رہے ہیں. SIFC بن چکی ہے سر، اس کے بعد اکانومی بھی وہی سنبھال رہے ہیں. تو سر پھر الیکشن کروا کے ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں، میں تو بہت عرصے سے، جب سے صحافت میں آیا ہوں، فوج کی سیاسی مداخلت کے سخت خلاف ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ڈومین نہیں ہے. ان کی ڈومین ڈیفنس ہے. ان کی ڈومین جو ہے وہ ملک کی جو جغرافیائی سرحدیں ہیں ان کی حفاظت کرنا ہے. اور یہ کام جو ہے یہ بہرحال سویلین گورنمنٹس کو کرنے چاہیے. لیکن دوسری طرف یہ تو میری ایک آئیڈیلزم ہے. اب پاکستان میں عملی صورتحال جو ہے وہ یہ نہیں ہے. پاکستان کے اندر ہمارے ہاں ایک تو جو سویلینز ہیں ان کی کیپیسٹی بھی کم ہوئی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، کہ کس طرح سے ریاست کو سنبھالنا ہے. اور دوسری طرف جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے اپنی کیپیسٹی کو بڑھایا ہے، اپنی چیزوں پر زیادہ کنٹرول کیا ہے. اور بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ جب پاکستان جیسے ملک سیکیورٹی سٹیٹ بن جاتے ہیں، یہ فلاحی ریاست نہیں رہتے، تو یہاں پر جو سیکیورٹی سٹیٹ کے اندر جو سیکیورٹی اپریٹس ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں لے آتا ہے. ہمارے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. لیکن اس کو کہیں نہ کہیں روکنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ایک ضرورت یہ ہو سکتی تھی کہ ڈیموکریٹک فورسز اکٹھی ہو جائیں. لیکن یہ تو آپس میں لڑتی ہیں. یہ ڈیموکریٹک فورسز کی جو لڑائی ہے، اس سے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو اور سپیس ملتی ہے. اور یہی ہوا ہے کہ عمران خان نے پہلے جو سپیس حاصل تھی وہ بھی کھو دی، اور اس کے بعد جو شہباز شریف صاحب آئے تو اور کھو دی. اب پتہ نہیں کتنی سپیس ہوگی نہیں ہوگی، یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. بٹ دس از ناٹ، دیکھو یہ ایک انصاف نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے
کہ اگر پاکستان میں آپ منتخب نمائندوں کو سپیس نہیں دیں گے یا منتخب وزیر اعظم کو سپیس نہیں دیں گے تو اس طرح جو ریاست ہے وہ یکرخی ہو جائے گی. جس طرح سے اس کے اندر ایک توازن ہونا چاہیے، جو سیولینز ہیں، جو عوام ہیں، ان کی بھی پارٹیسپیشن ہونی چاہیے. کسی خاص ادارے کو، وہ ہمارا اپنا ادارہ ہے، ہمیں بڑا پیارا ہے، ہمارے ہی لوگ ہیں اس میں، لیکن محکمہ جو ہیلتھ ہے وہ اگر محکمہ صحت کو دے دیا جائے تو ظاہر ہے وہ نہیں چلا سکے گا. تو اسی طرح جو منتخب نمائندوں کی طاقت ہے اس کو کوئی ریپلیس نہیں کر سکتا کوئی اور ادارہ. تو سر آپ اس بات پر قائل ہیں کہ ایسی پالیسیز کی وجہ سے اور یہ جو تجربات کی سیاست ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بار ایک رول ماڈل ہمیں بنا کر ایک شخصیت کو دکھایا جاتا ہے، چاہے وہ ڈیموکریٹک ہو یا نان ڈیموکریٹک ہو، اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے آنے کے بعد تمام پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے، تو سر اس قسم کی تجربات کی سیاست بھی کبھی پاکستان میں بند ہوگی؟ نہیں، دیکھیں یہ نظریہ ہی غلط ہے. ہم جو شخصیت پرستی میں پڑے ہوئے ہیں نا کہ جی یہ لیڈر آئے گا، دیکھیں سوسائٹیاں ایوالو ہوتی ہیں، وہ بڑے خوش قسمت معاشرے ہوتے ہیں جہاں کوئی ایک بندہ آ کے تبدیلی لے آتا ہے. ہم نے ڈکٹیٹر بھی دیکھے ہیں، ہم نے سیولین بھی دیکھے ہیں. سوسائٹیاں آہستہ آہستہ ایوالو ہوتی ہیں. پاکستان کے اندر مڈل کلاس بہت طاقتور ہے، پاکستان کے اندر ایجوکیشن بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے. یہی تبدیلی لائے گی. یہ سیاسی لیڈر جو ہیں یہ سمبلز تو ہو سکتے ہیں لیکن یہ جو ہے ایجنٹس آف چینج نہیں ہیں. ایجنٹس آف چینج سوسائٹی بنے گی لیکن یہ بڑا سلو پروسیس ہے اور اس کو بڑی تکلیف سے اس سے گزرنا پڑے گا. سر اس کے مطابق جو ہماری آج کی عوام ہے، جو قوم ہے، وہ کیا پاکستان میں ڈیموکریٹک نظام کو پروموٹ کرنے یا اس تجربات کی سیاست سے باہر نکلنے کے لیے تیار ہے؟ نہیں، دیکھیں تیار کیسے ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جنرل ایوب خان آئے، فیلڈ مارشل ایوب خان جو بعد میں بنے، تو لوگوں نے جنرل تاثر یہ تھا کہ لوگوں نے بڑا سراہا ہے. لیکن پھر دیکھا ہم نے کہ اسی جنرل ایوب خان کے خلاف فاطمہ جناح بھی کھڑی ہوئیں، بھٹو نے بھی تحریک چلائی اور پھر بالآخر ان کو رخصت ہونا پڑا. ہم نے دیکھا کہ جنرل یحییٰ خان آئے، پھر ہم نے دیکھا کہ جنرل ضیاء الحق آئے، تب بھی کہا گیا قومی اتحاد کے لوگوں نے بڑی دھمالیں ڈالی، بڑے خوش ہوئے. لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ ایم آر ڈی بنانی پڑی جس میں قومی اتحاد بھی شامل تھا اور پیپلز پارٹی بھی شامل تھی، اور پھر جنرل ضیاء الحق کے خلاف سٹرگل ہوئی اور الٹیمیٹلی مارشل لا جو ہے وہ ختم ہوا اور دوبارہ سے ڈیموکریسی آئی. جنرل مشرف کے خلاف 2 پارٹیاں تھیں، دونوں اکٹھی ہوئیں، ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی اور چارٹر آف ڈیموکریسی بنایا، انہوں نے بھی سٹرگل کی. تو آپ جب کوئی بھی چیز اپنی واپس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یو ہیو ٹو سٹرگل. اب بھی اگر آپ نے سپیس لینی ہے تو آپ کو سٹرگل کرنی پڑے گی. تو سر سیاسی جماعتیں اس بات کے لیے ابھی تک تو تیار نظر نہیں آتی کہ وہ کوئی ایسی سٹرگل کریں کہ وہ آمروں کا راستہ روکیں یا پھر عوام کو ڈیموکریٹک سسٹم کی طرف مائل کریں یا پاکستان کے اصل مسائل کی طرف آئیں. یہاں تو صرف پاور پالیٹکس نظر آتی ہے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ الٹیمیٹلی تو یہ ہوگا. کسی ملک میں دیر لگ جاتی ہے، کسی ملک میں جلدی ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے دیر لگ رہی ہے اور بڑا صبر آزما مراحل ہیں، لیکن ہمیں یہ فیتھ اپنا نہیں چھوڑنا چاہیے. 76 سال بعد بھی سر جی کہ پاکستان کا آئین ہی ان مسائل کا حل ہے، جمہوریت ان مسائل کا حل ہے اور ہمیں اپنے اس گول تک پہنچنا ہے. رکاوٹیں آئیں گی، شاید اور بھی رکاوٹیں آئیں، لیکن کیا یہ طے نہیں ہے کہ جو قائد اعظم محمد علی جناح، جو علامہ اقبال نے، جو بھٹو نے، جو پاکستان کے ڈیموکریٹک لیڈرز نے خواب دیکھا ہے، کیا وہ غلط ہے؟ اگر وہ صحیح ہے خواب تو پھر اس کی تکمیل تک پہنچانے کے لیے سٹرگل کرنی چاہیے. سر مولانا فضل الرحمان نے سینٹ میں الیکشن ملتوی کرنے کی قرارداد کی حمایت کر دی ہے، اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مولانا کو اپنا صدارت کا خواب پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا؟ نہیں، دیکھیں ہر بندے کے اپنے مسائل ہیں، ٹھیک ہے. ان کو مسئلہ یہ ہے کہ ان کے قافلوں پہ حملے ہوئے ہیں، ان کے موسم خراب ہے، پی ٹی آئی کا بھی وہاں پہ بڑا زور ہے کے پی کے میں. تو یہ سارے مسائل ظاہر ہے ان کو مشکل نظر آ رہی ہے.
تو اس لیے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ ملک کی بڑی سیاسی پارٹیاں ان کی حمایت نہیں کر رہی. نہ نون کر رہی ہے، نہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے، نہ عدلیہ کر رہی ہے، نہ ہی میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. تو جب یہ سب نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے الیکشن تو ہو رہے ہیں. تو سر اگر اسٹیبلشمنٹ اس کی حمایت نہیں کر رہی تو پھر یہ ریزولوشن سینٹ میں کیسے پاس ہو جاتا ہے؟ 14 سینیٹرز نے، یہ آپ نے رائے کا پہاڑ بنا دیا ہے. 14 سینیٹرز نے اپنی ایک رائے کا اظہار کیا ہے، کوئی بات نہیں. اچانک سے سر اس کا پاس ہو جانا کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہمارے یہاں کنسپریسی تھیوریاں بڑی چل پڑتی ہیں، چھوٹی سی بات کو ایسے ہی بنا دیتے ہیں. یہاں تو ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس کے اندر کنسپریسی ڈھونڈ لیتے ہیں کہ یہ دراصل ایک میزائل ہے جو امریکہ کے الباما شہر سے چلا تھا، تو اس کے ایک پن ملی ہے جس پہ الباما لکھا ہوا ہے. تو یہ براہ کرم ایویڈنس کے ساتھ، کوئی یا تو کسی نے دیکھا ہے سینیٹر دلاور کو کسی بریگیڈیئر کا فون سنا ہے کسی نے، پھر تو بتائے. ٹھیک ہے، ویسے ہی خام خانہ بنا لینا چاہیے. سر جو لوگ بھی سہیل وڑائچ صاحب کی صحافت کو فالو کرتے ہیں یا آپ کی کالم نگاری کو فالو کرتے ہیں، وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ آپ ہمیشہ جمہوری تسلسل اور مفاہمت کی سیاست کی بات کرتے ہیں. لیکن جیسے آپ نے بھی تھوڑے دن پہلے ایک کالم میں کہا کہ عمران خان کو لچک کا مظاہرہ اور مفاہمت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. آپ نے بتایا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے نظریے سے، اپنے موقف سے نہیں ہٹے اور ڈٹے رہے تو اس کی سزا میں ان کو تختہ دار پہ لٹکنا پڑا. اس کے بعد انہی کی صاحبزادی بے نظیر بھٹو جب واپس آئیں تو ان کو بھی جب تک انہوں نے یہ مزاحمت کی سیاست یا نظریے کو اپنے بیانیے سے دور نہیں کیا تب تک ان کو بھی حکومت نہیں کرنے دی گئی. اس کے بعد میاں نواز شریف کا صاحب کا بھی سر اب مزاحمت کا جن کو چیمپئن کہا جاتا تھا، ان کی مزاحمت کی سیاست بھی آخر کار دم توڑ گئی اور چوتھی دفعہ ان کی وزارت عظمیٰ کے لیے راستے ہموار ہوئے. لیکن ان میں سے کوئی بھی سیاستدان، کوئی بھی لیڈر مفاہمت کی سیاست کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہو سکا. تو سر آپ اس بات میں کیا کہیں گے؟ آپ کے نقطہ نظر میں کیا صرف سیاستدان کو ہی لچک دکھانی چاہیے اور مفاہمت کرنی چاہیے، یا اس قوم کے مستقبل اور بہتری کے لیے، خوشحالی کے لیے مقتدرہ کو بھی یہ بات کبھی سوچنی پڑے گی کہ ہم لچک اور مفاہمت کی طرف آئیں، یا پھر ہم اس بات کو تسلیم کر لیں کہ جی اس ملک میں جس کے پاس طاقت ہے یا جو مسلح ہے وہی ریاست ہے؟ دیکھیں، جو قدرت کا قانون ہے نا، اور جو ہماری تاریخ بتاتی ہے، مختلف ملکوں کی تاریخ، کہ یا تو آپ انقلاب لے آئیں، آپ کے پاس اتنا عوام کا اتنا اژدہام ہو، آپ کی سیاسی پارٹی اتنی مضبوط ہو، آپ کے لوگ جو ہیں اتنے طاقتور ہوں، نظریہ اتنا طاقتور ہو. بدقسمتی سے ہم ابھی تک اس پوزیشن تک نہیں پہنچے. ٹھیک ہے، 9 مئی کو یا تو انقلاب آ جاتا، نہیں آ سکا. اب دوسرا راستہ کیا ہے آپ بتائیں؟ اگر آپ کسی سے لڑ کے کوئی چیز نہیں لے سکتے تو پھر دوسرا راستہ تو مذاکرات ہے، مفاہمت ہے. تو یا تو بھائی اپنی توپیں، آپ بھی توپیں لے آئیں، آپ بھی ٹینک لے آئیں، یا دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ جو آپ مذاکرات کرتے ہیں، آپ ٹیبل پر بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کو دلائل دیتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں. تو یہی طریقہ ہے جو زرداری صاحب جس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جو نواز شریف یوز کرتے ہیں کہ وہ لچک بھی دکھاتے ہیں. اور سوال یہ ہے کہ فرض کریں کہ جی آپ BLA بن جائیں، تو کیا BLA کامیاب ہو گئی ہے؟ کیا طالبان جیت گئے ہیں؟ ٹھیک ہے، سوال یہ ہے کہ ہم جو سویلین لوگ ہیں یا جو ہم ڈیموکریٹک لوگ ہیں، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ الٹیمیٹلی تاریخ یہ کہتی ہے کہ الٹیمیٹلی فوج بھی جمہوری ہوگی، کیونکہ دنیا بھر میں ایسا ہوا ہے. یہاں نہیں ہوا، بدقسمتی ہے. لیکن الٹیمیٹلی جو فوج ہے یہ بھی جمہوری معاشرے کا ایک حصہ ہوتی ہے. بلکہ اس ملک میں جمہوریت آ ہی نہیں سکتی جس ملک میں فوج نہ ہو، کیونکہ فوج جو ہے وہ آرڈر لاتی ہے، اور جس معاشرے میں آرڈر نہ ہو، امن نہ ہو، اس ملک میں تو جمہوریت ہو ہی نہیں سکتی. تو بنیادی طور پر فوج کو بھی جمہوری معاشرے کا حصہ بننا ہوگا. لیکن اس وقت جو فوج کی ایکسیسز ہیں، اس کے بارے میں انہیں سوچنا ہوگا کیا اس سے فائدہ ہو رہا ہے ان کو، کیا اس سے ملک کا فائدہ ہوا ہے.
میرا خیال ہے نہیں ہوا، تو اس کو اپنا وہ رول ادا کرنا چاہیے جس سے ملک کا فائدہ ہو۔ تو سر آپ اس بات سے متفق ہیں کہ فوج کو بھی یا مقتدر حلقوں کو بھی آخرکار لچک کا مظاہرہ کرنا پڑے گا؟ نہیں، ڈیفینیٹلی تاریخ کا جو دھارا ہے وہ اس چیز کے خلاف ہے کہ آپ جمہوریت میں کسی ملک میں بھی فوج مداخلت کریں۔ تو آپ نے دیکھا کہ برطانیہ میں بھی کبھی فوج بڑی طاقتور تھی، ایک زمانے میں بادشاہ اتنا طاقتور تھا کہ اس نے 20-25 سال 30 سال پارلیمان ہی کنوین نہیں کی، لیکن پھر تبدیلی آئی۔ کسی زمانے میں وہاں پہ بھی، امریکہ میں بھی جنرلز جو تھے وہ رول کرتے تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ تبدیلی آئی۔ ہمارے ارد گرد بھی آپ دیکھیں، ہر جگہ سپہ سالار جو تھے وہی بادشاہ بن جاتے تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ معاشرہ تبدیل ہوتا ہے، لوگوں کی خواہشات تبدیل ہوئیں۔ تو لیکن دوسری طرف ہمیں بھی، ہم جو سولین ہیں اور جو ہمارے سولین ادارے ہیں، ان کو بھی پرفارمنس دکھانی ہوگی۔ اگر آپ پرفارمنس نہیں دکھائیں گے، ملک فیل ہونے کی صورت میں جائے گا، تو جو آپ سے کمپیٹنٹ اور طاقتور ہوگا وہ آپ کی جگہ لے لے گا۔ تو سر آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو جمہوری نظام ہے اس کے تسلسل کے لیے یہ الیکشن بہت ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے، ہر الیکشن بڑا ضروری ہے، اور الیکشن کے بعد پرفارمنس بڑی ضروری ہے۔ تو یہ سیاستدان جب یہ دکھائیں گے تو تبھی جا کے ملک میں جمہوریت جو ہے اس کی تھوڑی بہت گنجائش پیدا ہوگی۔ اب ہم چلیں گے اپنے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، کوئک فائر، جس میں ہم سہیل وڑائچ صاحب سے چند سوال پوچھیں گے جس کا جواب وہ ایک جملے یا ایک لفظ میں دیں گے۔ سر آپ ریڈی ہیں؟ سر پہلا سوال، آپ ان دونوں شخصیات میں سے کس کو سمجھتے ہیں کہ جو مسلم لیگ نون کو بہتر لیڈ کر سکتی ہے، مریم نواز یا حمزہ شہباز؟ دیکھیں، ابھی تو نواز شریف کو ہی کرنا چاہیے۔ ان فیوچر ابھی دونوں نے پروو کرنا ہے۔ آپ کی نظر میں ماضی میں گزرے ہوئے ان دونوں شخصیات میں سے کون بہتر وزارت خزانہ چلا کے گئے ہیں، مفتاح اسماعیل یا اسحاق ڈار؟ دیکھیں، میں تو اسحاق ڈار کو بڑا آئیڈیلائز کرتا تھا، لیکن جو 16 مہینے کی جو ان کی کارکردگی تھی وہ اچھی نہیں تھی۔ آپ کی نظر میں اس وقت پاکستان میں وزارت عظمیٰ کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، میاں نواز شریف یا عمران خان؟ کہ یہ تو جس کے ووٹ زیادہ ہوں وہی حقدار ہوتا ہے، جو ووٹ زیادہ لے گا۔ تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم۔ کسی بھی ملک کی تعمیر و ترقی اور خوشحالی اس کے نظام کے تسلسل کے ساتھ جڑی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جب بھی پاکستان میں اس نظام کا تسلسل میں خلل آیا یا رکاوٹ آئی تو پاکستان بجائے 2 قدم آگے جانے کے 10 قدم پیچھے آیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس خطے کے تمام ممالک پاکستان سے بہت آگے نکل گئے۔ اب یہاں تک صورتحال ہے کہ افغانی کرنسی بھی پاکستان سے آگے نکلتی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، نہ صرف ہمارے لیے بلکہ مقتدر حلقوں کے لیے بھی، کہ ان کو اب کچھ لچک دکھانی پڑے گی۔ یہی ہماری آج کی تفصیلی گفتگو کے بعد ہمارا اور ہمارے مہمان کا متفقہ رائے ہے کہ اب مقتدر حلقوں کو بھی لچک دکھانی پڑے گی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔ اللہ حافظ۔